ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ کیسے بدر کے چند سو مسلمانوں نے اللہ پر یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باکمال لیڈرشپ سے قریش جیسی طاقتور فوج کو شکست دی۔ مگر بدر کی یہ جیت صرف ایک جنگ کا انجام نہیں تھی، یہ قریش کے دلوں میں سلگتے ہوئے انتقام کا آغاز بھی تھی۔ اور یہیں سے آج کا ہمارا نیا ٹاپک شروع ہوتا ہے، غزوہ احد کا۔ اہل مکہ کو معرکہ بدر میں جو شکست ہوئی اور جو ان کو اپنے اشراف کے قتل کا صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا، اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے کھول رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر آہ و فغاں کرنے سے بھی روک دیا تھا اور قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا تھا تاکہ مسلمان ان کی رنج و غم کی شدت کا اندازہ نہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں، اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی معرکہ ارائی کی تیاری بھی شروع کر دی۔ اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ زیادہ پرجوش اور آگے تھے۔ ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ جنگ بدر کا باعث بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکل کر لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا، اور وہ جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت دھچکا لگایا ہے اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، لہٰذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو، ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا، اور چنانچہ یہ سارا مال، جس کی مقدار 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی، جنگ کی تیاری کے لیے بیچ ڈالا گیا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے، تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا اور پھر مغلوب کر دیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمات کا دروازہ کھول دیا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں جو بھی شریک ہونا چاہیں وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں، اور انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب دینا اور اکسانا شروع کیا اور اس کی مختلف صورتیں بھی اختیار کی، یہاں تک کہ ابو عزہ جو شاعر جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لے کر چھوڑا تھا کہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا، از راہ احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا، اسے صفوان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے، اور اس سے یہ عہد کیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ اور سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا اور ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا۔ تو اس کے بعد اس شاعر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد کو پس پش ڈال دیا اور مختلف اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس طرح قریش نے ایک اور شاعر کو بھی اسی مہم کے لیے تیار کیا، اور چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی، اور ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیفوں، مددگاروں اور اتحادیوں کے ساتھ ملا کر 3000 فوج تیار ہوئی۔ قائدین قریش کی رائے یہ تھی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلیں تاکہ حرمت ناموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ جان سپاری کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے، لہٰذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئیں جن کی تعداد 15 تھی۔ سواری کے لیے 3000 اونٹ تھے اور فوجی سوار دستے کے لیے 200 گھوڑے تھے، اور حفاظتی ہتھیاروں میں 700 زرہیں تھیں۔ ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا، اور جو فوجی سوار تھے ان کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی، اور اکرمہ بن ابی جہل کو ان کا معاون بنایا گیا، اور پرچم مقررہ دستور کے مطابق قبیلہ بنی عبدالدار کے ہاتھ میں دیا گیا۔ اس بھرپور تیاری کے بعد مکی لشکر نے اس حالت میں مدینے کا رخ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں شعلہ بن کر بھڑک رہا تھا، اور عنقریب پیش آنے والی جنگ کی خون ریزی اور شدت کا پتہ دے رہا تھا۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی اس ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاریوں کا بڑی مہارت اور ہوشیاری سے مطالعہ کر رہے تھے، اور جیسے ہی لشکر حرکت میں آیا، حضرت عباس نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل ایک خط فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرما دیا۔ حضرت عباس کا قاصد پیغام رسانی میں نہایت پھرتیلا ثابت ہوا، اور اس نے مکے سے مدینے تک کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت صرف 3 دن میں طے کر کے ان کا خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ یہ خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا، اور آپ نے انہیں رازداری برتنے کی تاکید کی، اور پھر فوراً مدینہ تشریف لا کر انصار و مہاجرین کے قائدین سے صلح اور مشورہ کیا۔ اس کے بعد مدینہ میں سپاہیوں کو قطاروں اور گروہوں میں منظم کرنے کی سی کیفیت، یا فوج یا لشکر کی ترتیب کرنے کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لوگ کسی بھی وقت کسی بھی طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر وقت ہتھیار بند رہنے لگے، حتیٰ کہ نماز میں بھی ہتھیار خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ ادھر انصار کا ایک مختصر سا دستہ، جس میں سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر تعینات ہو گئے۔ یہ لوگ ہتھیار پہن کر ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گزار دیتے تھے، اور کچھ اور دستے اس خطرے کی وجہ سے کہ غفلت کی وجہ سے کہیں کوئی اچانک حملہ نہ ہو جائے، مدینے کے جو داخلی راستے تھے ان پر تعینات ہو گئے، اور کچھ دیگر جو دستے تھے وہ دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے ان راستوں پر گشت کرتے رہتے تھے جن سے گزر کر مدینے پر چھاپا مارا جا سکتا تھا۔ ادھر مکی لشکر ایک معروف شاہراہ پر چلتا رہا اور اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینہ کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عقیق سے گزرا، پھر داہنی جانب کترا کر کوہ احد کے قریب عینین نامی ایک مقام پر جو مدینہ کے شمال میں ہے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ مدینہ کے ذرائع اطلاعات مکی لشکر کی ایک خبر مدینہ پہنچا رہے تھے، حتیٰ کہ اس کی پڑاؤ کی آخری خبر بھی پہنچا دی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد فرمائی، جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلاح و مشورہ کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا دیکھا ہوا ایک خواب بتایا۔ آپ نے بتایا کہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی، میں نے دیکھا کہ کچھ گائے ذبح کی جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں داخل کر لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی یہ تعبیر بتائی کہ کچھ صحابہ کرام قتل کیے جائیں گے۔ تلوار میں شکستگی کی یہ تعبیر بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا، اور محفوظ زرہ کی یہ تعبیر بتائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینہ سے باہر نہ نکلیں بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائیں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا، اور اگر مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچے کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے، اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان کے اوپر پتھر پھینکیں گی یا اینٹیں پھینکیں گی۔ یہی صحیح رائے ہے، اور اس رائے سے عبداللہ بن ابی راس المنافقین نے بھی اتفاق کیا، جو اس مجلس میں خزرج کے ایک سرکنندہ نمائندے کی حیثیت سے شریک تھا، لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہ تھی کہ جنگی نقطہ نظر سے یہی صحیح موقف تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو اس بات کا احساس بھی نہ ہو، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنے رفقا سمیت پہلی بار سرعام رسوا ہو جائے، اور ان کے کفر و نفاق پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے، اور مسلمانوں کو اپنی مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ ان کے آستین میں کتنے سانپ رینگ رہے ہیں۔ اور جتنے بھی فضلاء صحابہ کرام تھے ان کی ایک جماعت جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی، بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں، اور انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مد مقابل ہی تشریف لے چلیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے اصرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی، اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں مارکہ آرائی کی جائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی تو کچھ واضح و نصیحت کی، جد و جہد کی ترغیب دی، اور بتایا کہ صبر
اور ثابت قدمی سے ہی غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور ساتھ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ انہوں نے آپ کے سر پر عمامہ باندھا اور لباس پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر 2 زرہیں پہنی، تلوار حمائل کی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تو تھے ہی، لیکن اس دوران حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے، لہٰذا معاملہ آپ ہی کے حوالے کر دیجیے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے ندامت محسوس کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو جو پسند ہو وہی کیجیے۔ اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ مدینہ میں رہیں تو آپ ایسا ہی کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے، تاکہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ قبیلہ اوس یعنی انصار کا دستہ، اس کا علم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور تیسرا دستہ تھا قبیلہ خزرج سے، جو کہ انصار ہی کا دستہ تھا، اس کا علم حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 جنگجو مرد پر مشتمل تھا۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینہ کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، اور اس کے بعد کوچ کا اعلان فرما دیا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما ذرا پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ سنیت الوداع سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت عمدہ ہتھیار پہنے ہوئے اور پورے لشکر سے الگ تھلگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ یہ خزرج کے اتحادی یہود ہیں جو مشرکین کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخان نامی ایک مقام تک پہنچ کر لشکر کا معائنہ فرمایا، اور یہی شام ہو چکی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مغرب اور پھر عشاء کی نماز پڑھی اور یہی رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پہرے کے لیے 50 صحابہ منتخب فرمائے جو کیمپ کے گرد و پیش گشت لگاتے رہتے۔ پھر طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوط پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہیں پہنچ کر عبداللہ بن ابی منافق نے بغاوت کر دی اور کوئی 1/3 لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خواہ اپنی جان دیں، اور اس نے اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی، اور یقیناً اس علیحدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ اس صورت میں یہاں تک اس کا ساتھ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور اس لشکر کی روانگی کے پہلے ہی قدم پر الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس لیے حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت پہ اضطراب مچانا چاہتا تھا کہ جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ رہا ہو، تاکہ ایک طرف تو عام فوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بندھے اور اس کے حوصلے بلند ہوں۔ لہٰذا یہ کارروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک مؤثر تدبیر تھی، جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کی اور اس کے رفقا کی سرداری اور سربراہی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ قریب تھا کہ یہ منافق اپنے مقاصد میں پورا ہو ہی جاتا، کامیاب ہو جاتا،
کیونکہ مزید 2 جماعتوں یعنی قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے اور وہ واپسی کی سوچ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں اضطراب اور ارادہ واپسی کے بعد جم گئیں۔ اور انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ آل عمران کی 122 آیت ہے، جب تم میں سے 2 جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ نے انہیں ان کا فرض یاد دلانا چاہا۔ وہ انہیں ڈانٹتے ہوئے اور واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے کہتے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو، مگر انہوں نے جواب میں کہا اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مار، یاد رکھو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے مستغنا کر دے گا۔ اور انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران ورس نمبر 167 میں، جس کا ترجمہ ہے اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے۔ یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، اور جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے؟ اور اس کے جواب میں ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اور پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جو مشرکین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی حارثہ کے کھیتوں سے گزرتا تھا، اور اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر ایک باغ سے ہوا، اور یہ شخص منافق بھی تھا اور نابینا بھی جس کا یہ باغ تھا۔ اس نے لشکر کی آمد محسوس کی تو مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں۔ لوگ اسے قتل کرنے کے لیے بڑھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھوں دونوں کا اندھا ہے۔ اس موقع پر میں چاہتی ہوں کہ آپ سب ایک دعا ضرور پڑھیں اور ضرور یاد کریں، اللہم اجعل فی قلبی نورا، کہ اللہ ہمارے دلوں کو نور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دل کا اندھا نہ کریں، آمین۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند و بالا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینہ کے درمیان حد فاصل بن گیا، یعنی ایک سرحد بن گیا۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب کی اور جنگی نقطہ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جو 50 جنگجو مرد پر مشتمل تھا۔ ان کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو سپرد کی اور انہیں ایک چھوٹی سی پہاڑی جو کہ اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے، جسے اب جبل رماد کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں تعینات فرمایا۔ اس کا مقصد ان کلمات سے واضح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شاہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو، وہ پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ آئیں، ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ میں خود تم لوگوں کو نہ بلا بھیجوں، اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔
ان سخت ترین فوجی احکامات اور ہدایات کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑ پر متعین فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واحد شگاف بند فرما دیا کہ جہاں سے مشرکین کے فوجی سوار مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے پہنچ سکتے تھے۔ باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ میمنہ پر حضرت منذر بن عمرو مقرر ہوئے اور میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام اور ان کا معاون حضرت مقداد بن اسود کو بنایا گیا۔ حضرت زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی کہ وہ خالد بن ولید کے شاہ سواروں کی راہ روکے رکھیں۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز بہادر مسلمان رکھے گئے کہ جن کی جانبازی اور دلیری کی بہت شہرت تھی اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک آپ حکم نہ دیں گے جنگ شروع نہ کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر 2 زرہیں پہن رکھی تھیں۔ اب آپ نے صحابہ کرام کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو ثابت قدمی سے کام لیں۔ آپ نے ان میں دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے ہوئے ایک نہایت تیز تلوار بے نیام کی اور فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ اس پر کئی صحابہ تلوار لینے کے لیے لپک پڑے، جن میں علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور عمر بن خطاب بھی تھے، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار انہیں دے دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بڑے جانباز تھے۔ ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی، جب اسے باندھ لیتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ اب وہ موت تک لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی بھی باندھ لی اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے۔ یہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن اس جیسے موقع پر نہیں۔ مشرکین نے بھی صف بندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو مرتب اور منظم کیا تھا۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، میمنہ پر خالد بن ولید تھے جو ابھی تک مشرک تھے، میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل تھا اور پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی، اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ مقرر ہوئے، اور جھنڈا بنو عبدالدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا۔ یہ منصب انہیں اسی وقت سے حاصل تھا جب بنو عبد مناف نے وراثت میں پائے ہوئے مناصب کو باہمی تقسیم کیا تھا۔ آغاز جنگ سے کچھ پہلے قریش نے مسلمانوں کی صف میں پھوٹ ڈالنے اور نزاع پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس مقصد کے لیے ابو سفیان نے انصار کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ سے ہٹ جائیں، تو ہمارا رخ بھی آپ کی طرف نہ ہوگا، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جس ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے، اس کے آگے یہ چال کیسے کامیاب ہو سکتی تھی؟ تو انصار نے انہیں نہایت سخت جواب دیا۔ جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں تو قریش نے اس مقصد کے لیے ایک اور کوشش کی، یعنی ان کا ایک شخص ابو عامر فاسق مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا۔ اس شخص کا نام عبد عمرو بن سیفی تھا اور اسے راہب کہا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ دیا۔ یہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا، لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی تو اسلام اس کے گلے کی پھانس بن گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھل کر عداوت پر اتر آیا۔ چنانچہ وہ مدینہ سے نکل کر قریش کے پاس جا پہنچا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا کر آمادہ جنگ کیا اور یقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بات مانیں گے، میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ پہلا شخص تھا جو میدان احد میں اہل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، قبیلہ اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، او فاسق، اللہ تیری آنکھ کو خوشی نصیب نہ کرے۔ اس نے یہ جواب سنا تو کہا کہ میری قوم میرے بعد شر سے دوچار ہو گئی ہے۔ اور اس طرح قریش کی جانب سے اہل ایمان کی صفوں میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعداد کی کثرت اور ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود مشرکین کے دلوں پر مسلمان کا کس قدر خوف تھا۔ قریشی عورتیں بھی جنگ میں اپنا حصہ ڈالنے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہند کر رہی تھی، اور ان عورتوں نے صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ کر لوگوں کو جوش دلایا، لڑائی کے لیے بھڑکایا، جانبازوں کو غیرت دلائی اور نیزہ بازی اور شمشیر زنی اور مار دھاڑ کے لیے جذبات کو ابھارا۔ اس کے بعد
دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جنگ کا پہلا ایندھن مشرکین کا علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ بنا۔ یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شاہ سوار تھا۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور لڑائی کی دعوت دی، اور اس کی حد سے بڑھی ہوئی بہادری کے سبب عام صحابہ مقابلے سے کترا گئے، لیکن حضرت زبیر آگے بڑھے اور ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح اونٹ پر جا چڑھے، پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کی تعریف کی اور فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پورے میدان میں پرزور مار دھاڑ شروع ہو گئی۔ بنو عبد الدار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد ایک پرچم سنبھالا، لیکن سب کے سب مارے گئے۔ ایک طرف مشرکین کا جھنڈا مرکز تھا تو دوسری طرف میدان کے باقی حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ شرک اور کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑے تھے کہ جس کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہیں پاتا۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سرخ پٹی باندھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عزم کیے پیش قدمی کی، اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھسے۔ وہ جس کسی مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے۔ انہوں نے مشرکین کی صفوں کی صفیں الٹ دیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا، اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں، اور میں نے آپ کے پاس جا کر ابو دجانہ سے پہلے تلوار مانگی، لیکن آپ نے مجھے نہیں دی اور انہیں دے دی، اس لیے میں دیکھوں گا کہ اس سے وہ کیا کام لیتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے۔ اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ ادھر مشرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے، اور واقعتاً ٹکر ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار چلائی، لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور مشرک کو وہیں ڈھیر کر دیا، اور اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ عنہ صفوں پر صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے، یہاں تک کہ قریشی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش اور ولولہ دلا رہا ہے، اس لیے میں نے اسی کو نشانہ بنا لیا، لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی اور پتہ چلا کہ عورت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو یہ بات نہ لگنے دی کہ اس سے کسی عورت کو ماروں۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بپھرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے۔ انہوں نے مشرکین کے علمبرداروں کی تباہی میں نمایاں رول ادا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جانبازوں اور بہادروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا۔ اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہوئی، مگر انہیں بہادروں کی طرح لڑ کر شہید نہیں کیا گیا، بلکہ بزدلوں کی طرح چھپ کر بے خبری کے عالم میں مارا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا۔ ہم ان کی شہادت کا واقعہ اسی کی زبان سے سنتے ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا اور ان کا چچا جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ جب قریش جنگ احد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن مطعم نے مجھے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس نتیجے کے لیے میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، نشانہ کم ہی چکتا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حضرت حمزہ کو دیکھنے لگا، میری نگاہیں ان کی تلاش میں تھیں۔ بالآخر میں نے انہیں لوگوں کے ہجوم میں دیکھ لیا، لوگوں کو درہم بھرم کرتے جا رہے تھے، ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ نکالا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا۔
نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے اور میں نے ان کو اسی حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا، اور میرا کام ختم ہو چکا تھا۔ مجھے ان کے سوا کسی اور سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں انہیں محض اس لیے قتل کرنا چاہتا تھا کہ آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جہش، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور نضر بن انس رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایسی جام بازی سے لڑائی لڑی کہ مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئے۔ انہی جان فروش شہبازوں میں ایک ہستی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نظر آ رہے ہیں، جو آج ایک نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں۔ آپ اسی ابو عامر راہب کے بیٹے ہیں جسے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے ابھی نئی شادی کی تھی۔ جنگ کی منادی ہوئی تو وہ بیوی سے ہم آغوش تھے۔ آواز سنتے ہی آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے رواں ہو گئے، اور جب مشرکین کے ساتھ میدان جنگ میں آئے تو ان کی صفیں چیرتے پھاڑتے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے، اور قریب ہی تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جوں ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی تو شداد بن اوس نے دیکھ لیا اور جھٹ حملہ کر دیا، جس سے خود حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ جبل رمات پر جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا، انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ مکی شاہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک پہنچنے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا کر بھرپور شکست سے دوچار کرنے کے لیے 3 بار پرزور حملے کیے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے۔ کچھ دیر تک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا، اور بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا، چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے اور بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی۔ صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھیں، ان کی پازیبیں دکھائی پڑ رہی تھیں، اور اس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ یہاں تک آج کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ جنگ احد کے آغاز میں مسلمان مضبوطی سے ڈٹے رہے اور دشمن کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ مسلمانوں کو واضح برتری حاصل ہو گئی، یہاں تک کہ یہ لمحہ ایسا تھا کہ فتح مسلمانوں کے نصیب میں ہی لکھ دی گئی ہے۔ لیکن جنگ صرف پہلے مرحلے میں نہیں ہوتی، اس کے چلتے ہوئے بہت سے فیصلے، بہت سی آزمائشیں اور بہت سے امتحان آتے ہیں۔ اگلے لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی ایک غلطی نے کس طرح پورا نقشہ بدل دیا اور دشمن کو دوبارہ طاقت ملی اور حالات ایک دم کیسے پلٹ گئے۔ اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم جنگ احد کے ان اہم واقعات کا مطالعہ کریں گے جہاں ایک چھوٹی سی لغزش نے بہت بڑے نتائج پیدا کیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔